چکا یا کوئی رب کی رضا میں کامیاب ہو گیا تو وہ صرف حسین تھا. کائنات کا کوئی شخص رضا میں نہیں ہو سکتا. یہ حسین اس لیے رب کی رضا میں کامیاب تھا کہ مصطفیٰ کریم کے کندھے پر بیٹھتا تھا. اس لیے اللہ کی رضا میں کامیاب ہو گیا. اور یہ آخری پیغام دے گئے, یہ آخری, کہ جب کوئی مشکل وقت آئے, جب کوئی مصیبت آئے, تو اس وقت رب کا شکر نہ چھوڑ بلکہ ہر لمحہ شکر ادا کر. اور انہوں نے اپنے خاندان, اپنی نسل, اپنے عزیز و کار, سارے چاہنے والوں کے لیے یہ بتایا کہ یہ وہ خون ہے جس کے اندر علی ہے, اور علی کا خون ہمیشہ وفا کا خون ہوتا ہے. چاہتے تو خاندان بکھر جاتے ہیں, تھوڑی سی بات کی خاطر انسانیت الجھ جاتی ہے, لیکن آج دیکھو کہ وہ 72 تن تھے, میں رضا والے تھے, وہ خدا تھے, وہ خدا کی رضا والے تھے. اب حسین کی کوئی مدد کیا کرتا ہے؟ اب دیکھیں, مدد اس کی جاتی ہے جو کسی کی مدد طلب کرتا ہے. وہ خود تھے مشکل کشا والے, وہ خود تھے مددگار. ان کی مدد تو صرف خدا کر سکتا تھا. کائنات کا کوئی بندہ حسین کی مدد کر سکتا تھا. ان کا گھرانہ ہی مشکل کشا تھا. وہ علی شیر خدا مشکل کشا کی اولاد سے تھے. کون ان کی مدد کر سکتا تھا میرے خدا کے بغیر؟ بس حسین کا ایک واقعہ, ایک ایسا واقعہ تھا جو تاریخ میں ہمیں یہ بتا دیا کہ رب کی رضا میں تم جب کا حکم ہو تو تم نماز پڑھو, اور اللہ تبارک تعالی ہمیں صبر کرنے والوں کے ساتھ رکھے, اور اس حسین کی سنت پر عمل رکھے. اور ہے اللہ, ہم سے یہ ہم تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں, یہ التجا کرتے ہیں کہ ہے اللہ ان منافقینوں سے بچا جنہوں نے امام علی مقام کو خط لکھ کر یہ دعویٰ کیا تھا کہ اگر آپ کربلا میں نہ آئے تو قیامت والے دن کیا ہوگا, کہ نبی پاک کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں گے کسی فاسق اور فاجر کی حکومت میں رہتے تھے, نواسہ رسول کو پکڑا اور ہماری مدد یہ نہیں آئے. حسین تو جانتا تھا مدینے سے کربلا تک کیا ہوگا, لیکن وہ اپنے نانا کی وفا کو نہیں توڑنا چاہتا تھا. ان کو یہ سمجھ تھی ساری چیز کہ یہ ایسا ہوگا, لیکن انہوں نے ایسا کرنا تھا. آج بھی ہم رب سے دعائیں ایسے لوگوں سے جو بات کر کے مکر جائیں, کسی سے وفا میں دھوکہ کریں, جو صبر سے دور ہو جائیں, اللہ تعالیٰ ان کو اقناعت دے, اللہ ہم پر مہربانی رحمت فرمائے. آج بات بتاتا ہوں کہ کائنات کے اندر ایک ایسی چیز ہے جس کو کہتے ہیں خدا کا ذکر, خدا کا ذکر, اور جس کو کہتے ہیں خدا کا ذکر, اور دوسرا اس چیز کو کہتے ہیں کہ عشق محمد, اللہ کے رسول کا عشق دل میں. اب اس بات کو آپ سمجھیں گے, گھر تک پیغام لے جائیں گے, اپنی زندگی کا پیغام لے جائیں گے. آپ کہتے ہیں کہ یہ لوگ مارتے ہیں یا رسول اللہ والے, یہ لوگ کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں ہمارے دل میں عشق مصطفیٰ ہے, اور یہ کہاں سے آیا, کس طرح آیا ہے, کس طریقے سے آیا ہے. میں اس کی ڈیفینیشن, اس کا مطلب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عشق مصطفیٰ کیا ہے, کہاں ہے. ایک یہودی تھا, ایک یہودی تھا, مصطفیٰ کریم کے نہ ماننے والا تھا. اس کی ایک بیٹی تھی, وہ آنکھوں سے نبینی تھی, آنکھوں سے نبینی تھی, اس کی نظر نہیں تھی. ایک دن پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر, ان کی گرد راہ, جو ان کی جوتی کی گرد راہ ہے, اس کو اٹھایا اور اس نے آنکھوں میں ڈالا. جب آنکھوں میں, اس کے یہودی تھا, یہودی, اس کی نظر نہیں تھی. اس کی بیٹی جو تھی وہ عقیدت تھی, وہ ماننے والی تھی, مصطفیٰ کریم کی چاہنے والی تھی. تو اس نے اس طرح کیا, دیکھا میرا باپ مانتا تو نہیں ہے, لیکن مصطفیٰ کریم قدموں کی خاک طاقت اور کرامت ہے کہ جب میں اس کی آنکھوں میں ڈالوں گی تو روشنی آ جائے گی. سمجھ کے رکھنا, کوئی یہ سوال نہ اٹھا دے کہ دربار عالیہ بلاوڑہ شریف سے فیض کیسے نہ ملتا ہے. میں کہتا ہوں یہ خدا اور مدینے اور غوث پاک کے بعد ملتا ہے. یہاں یہ فیض مدینے کا فیض ہے, کسی دنیا داری کا, کسی پڑھے لکھے اور کسی سکالر سے دنیا دار نہیں, یہ تو محمد رسول اللہ کے نام پاک کا فیض ہے. اس کو سمجھ, جب اس نے ڈالا تو اس کی روشنی آ گئی, وہ دیکھنا شروع ہو گیا. بیٹی کو کہنے لگا بتاؤ وہ کیا تھا, مصطفیٰ تھا. وہ کہنے لگا بیٹی بتاؤ یہ کہاں سے اتنا فیض لے کر آئی ہو, کہاں سے, کون سا سرما, کون سی دوائی لے کر آئی ہو, جو دوائی تو نے ڈالی اور فیض ہو گئی.
उसने कहा बताऊं क्या? उसने ये है कि मुस्तफा करीम के नाम पाक की गर्द थी जो तुम्हारी आंखों के अंदर पड़ी, तुम्हें नूर दे दिया, रोशनी दे दी, ताकत दे दी तेरी आंखों में देखने के लिए। आगे बढ़ाता चलूं, इसको समझ ले। उसने बारहा यहूदी ने कोशिश की कि मेरी आंखें भी निकाली जाएं, लेकिन जितनी कोशिश करता था रोशनी नहीं करता। अब देखें जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं उनका मकाम क्या है। मैं यहाँ बैठा हुआ था, अब समझा। दरबार अलिया बलौड़ा शरीफ किसी कहानी या कहावत का नाम नहीं, बल्कि हकीकत की दुनिया का एक नाम है जिसको सारे लोग इस जानते हैं कि ये नाले ने पाक यहाँ होता है। इस चीज को आप समझेंगे। मेरे पास एक औरत आई, वो जब 8 साल में, उसकी उम्र 10-12 साल थी, तो उसकी एक आंख से नजर चली गई। वो सऊदीया के रहने वाले हैं, सऊदीया रहे सारी जिंदगी, सारी उनकी सऊदीया में है, और वो कराते 20-25 साल की उम्र आ गई। लेकिन उन्होंने कहा जब डॉक्टर ने तुम्हारे दिमाग के अंदर बैटरी ही नहीं है, ये शुरू नहीं, मौजूद ही नहीं है, तुम्हें नजर कैसे आ सकती है? उन्होंने किसी को बताया कि आप एक बार दरबार अलिया बलौड़ा शरीफ चले आए, वहाँ खुदा बड़ा मेहरबान है, वहाँ बड़ी मेहरबानी, बड़ी मोहब्बतें और चाहते हैं, वहाँ खुदा किसी रात पाए बगैर को बंदा नहीं है। जब वो यहाँ आकर पहुंचा तो मुझसे उसने दम कराया। अब इस बात को गौर से सुनें, दम कराया नहीं इसलिए इस चीज को हर समझ होनी चाहिए कि हम मुस्तफा करीम के नाले ने पाक को इसलिए सर का ताज समझते हैं कि इसके अंदर शफा है। कोई जर्नैल बना हुआ, कोई क्या बना क्या हुआ, हम तो नाले ने पाक पे बैठाकर दुनिया के उसने आया, दम कराया। दम कराने के बाद पिछली जुमेरात की बात आने कहने लगा, जाके उसी डॉक्टर को चेक कराया। डॉक्टर कहा था वो जो लोग थे वो दरवेशों को मानने वाले नहीं थे, वो दरवेशों को मानने वाले नहीं थे। डॉक्टर ने ये कहा कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा मौजूदा है कि बगैर बैटरी के नजर आ गई। उसने ये कहा कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा मौजूदा ये कौन सा वो बंदा है जिसके रब ने हाथों में इतनी शफा, इतनी सांसों में रखी है कि जो फूंक मारता है तो नजर आ जाती है। जब वो मेरे पास आकर बैठी तो उसका बाप था, वो सारे थे, कहते सरकार पहले दरवेशों को नहीं माना करते थे, लेकिन अब मान गए हैं कि दरवेशों की फूंकों के अंदर इतनी ताकत होती है कि नजर का नूर चला जाए तो वो रब से वापस लेकर देते थे। मजाक कि इश्क़ मुस्तफा करने वालों का क्या मकाम है।